بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہمارے روٹی کپڑے مکان کا بندوبست کرنے والا اللہ ہے، میرا پالنے والا ایک وحدہ لا شریک ہے جو زمینوں و آسمانوں کی بلندیوں پستیوں کا خالق ہے اور تنہا خدا ہے، اس کے سوا کسی کو نہ خدا مانا ہے نہ مانتا ہوں نہ آئندہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، لفظ رب کے بعد اللہ مولانا بڑی قیمت مانگتا ہے۔ جس کو یہ پتا ہو میرا لاجنگ بورڈنگ، میرا میڈیکل، میری ایجوکیشن، یہ تمام باتیں تربیت میں ہے نا، میرا پالنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے دور فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، اور یہ وہ اللہ ہے جس نے دور نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پالا تھا۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ڈٹنا تمہارا کام ہے، آسمانی رحمت کی برسات لانا ہمارا کام ہے۔ شہنشاہ بغداد کے سلسلے کا قادری ہو، باطل کے سامنے جھکے قادری بھی کہلائے، مریدی لا تخف واشن فإنی۔ یار اور کسی پیر نے تو یہ ضمانت نہیں دی، میں ضمانت دیتا ہوں ڈنگے کی چوٹ پر، مریدی اور میرا مرید ہے، لا تخف، ڈرنے والی کوئی بات نہیں، تیرا معاملہ جانے میں جانوں، مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال۔ کتنے ہی مولوی حضرات نکل آئے کہ جو صبح شام پانچوں وقتوں کی نمازوں میں نہیں تو کم از کم جمعے کے خطبے میں اہل بیت کو تبرہ کرتے ہیں۔ علم بھی ہے لیکن بے ایمانی بھی ہے۔ لیکن اس موقع پر ایک جوان ہے جن کو دمشق لے جا کر کے کہا گیا کہ آپ حیدر کرار پر تبرہ بھیجیں۔ انہوں نے کہا یار جمعے کا دن ہو، کپڑے اچھے پہنوں، خوشبو لگاؤں، ممبر پہ کھڑا کرو، میں کوئی بات کروں تو دنیا سنے بھی تو صحیح۔ جناب ان کو کھڑا کیا گیا، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں انی العن من لعن حیدرہ، انی العن من لعن حیدرہ، انی العن من لعن حیدرہ۔ میں اس بے ایمان کو لعنت بھیجتا ہوں جو مولا مرتضیٰ کو لعنت بھیجتا ہے۔ ہاں سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمس اپ دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له سبحان الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله
في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات، آج کے عرس سراپا قدس کے سلسلے میں حاضر ہونے میں ذہنی طور پر افتخار محسوس کرتا ہوں. شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس کار خیر میں آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے، اور کم از کم ایک ایسے سید کے سالانہ عرس میں حاضری دے رہا ہوں جس کو سید کہتے ہوئے ضمیر پہ کوئی چوٹ نہیں لگی، جس کا شجرہ نسب اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا. اس کو دیکھ کے ضمیر کہتا تھا یہ سید ہے. جس آدمی کی قوت حق گوئی، جرأت حیدری اور جلالت علوی، غیرت فاطمی اور اخلاق نبوی اس کے خد و خال سے نمایاں تھے. ان کا جب بھی کبھی نام لیتا ہوں، نام بھی نگاہ علی تھا، اور دیکھنے سے ذہن کو تسکین ملتی تھی کہ ایک سید سے مل رہا. پہلی مرتبہ انجان حالت میں ان سے ملاقات ہوئی، لیکن خدا جانتا ہے کہ ملاقات ہوتے ہی میں نے پوچھا آپ سید تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو یہ سید سمجھ کے تجھ سے ہاتھ میں لایا. یہ پہلی ملاقات ہے. سن 53 میں میرپور کی مرکزی جامع مسجد میں
علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور مسلم بی اے انتقال فرما کے زندہ ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اور مولانا غلام دین صاحب لوکو شیڈ والے، اور پیر ولایت شاہ صاحب سرحدی پشاور والے، اور کچھ دوسرے عقیدے کے لوگ بھی ان دنوں وہاں آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کا آنا جانا بند ہو گیا تھا۔ تو پہلی ملاقات سن 53 میں میرپور کی مرکزی جامع مسجد جو شاہی مسجد سمجھی جاتی تھی اس میں ہوئی ہے۔ تو شاہ صاحب کی زیادہ سوانح زندگی سے مجھے آشنائی نہیں، اس لیے ان کی زندگی کے خاص پہلوؤں پر تبصرہ کرنے کی میں چانس نہیں محسوس کرتا، اس لیے کہ جس بات کی اطلاع نہ ہو اس بارے میں ہم کو بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج کے موضوع کے بارے میں مجھے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی کہ آج کون سے موضوع پہ تقریر کروں۔ مجاہد صاحب نے جب یہ اشعار پڑھے ہیں، تم بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنجی لگے حویلی۔ اس شعر کا مفہوم بچھوڑا ہے۔ اگر دوسرا مصرع کاٹ لیا جائے تو پہلے مصرے کا یہ معنی نہیں ہے، پہلا مصرع اور مفہوم کا ہے، لیکن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وجدانی کیفیت میں اس کو بچھوڑے کے کھاتے میں ڈال گئے۔ اگر دوسرا مصرع اس میں نہ ہوتا تو یہ بچھوڑے کا شعر نہیں ہے، لیکن سرے دست یہ بچھوڑے کا شعر کہلائے گا۔ ہاں، سجنا باج محمد بخشا سنجی لگے حویلی۔ بچھوڑے پر گفتگو کرنے کو دل چاہتا تھا، لیکن بعد میں حضرت شاہ صاحب نے کچھ ارشادات فرمائے کہ صلح کلی اور غیرت دین میں آ کر حق اور باطل کی تمیز کرنا، اور اس میں اپنے محبوب کو کسی آنچ کے نیچے دیکھ کے پھر باپ کو بھی معاف نہ کرنا، محبوب کی آبرو کو خطرے میں پڑا ہوا دیکھ کے اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈال کے محبوب کی عزت بچا لینا، اس ذوق کی 2-4 باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو اب میں اس کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ کیا بات کروں۔ میں نے سمجھا بچھوڑا ایک درد کی داستان ہے، تو یہ پھر کبھی فرصت میں سن لینا، طویل ہے داستان میری، درد کی باتیں پھر کبھی ملاقات ہوئی تو کریں گے۔ اور خصوصیت سے ایک عرس مبارک ہونے والا ہے میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن اس عرس میں دوستوں کی کوشش یہ ہے کہ جتنے سیف الملوک پڑھنے والے لوگ ہیں سب کو دعوت دی جائے، اور مجھے سیف الملوک شریف کا کوئی زیادہ مطالعہ بھی نہیں ہے اور زیادہ اس کا علم بھی نہیں ہے، لیکن جستا مقامات سے جو مجھے اس کی اطلاع ہوئی ہے اس سے جو میں لطف محسوس کرتا ہوں وہ اپنی نوعیت کا تنہا لطف ہے، وہ کسی دوسری کتاب سے میسر نہیں آیا۔ تو میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ میں اس جلسے پر حاضری دوں گا، غالباً 11 جولائی کو ہے، 10 جولائی کو ہے، ہاں بس وہ اتوار ہے، غالباً یہ ہفتہ ہے، اتوار ہے۔ ان کو تاریخ زیادہ بہتر پتہ ہوگی کیونکہ میں تاریخیں یاد رکھنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے اعلان کیا ہوگا لیکن مجھے ایک سائٹ یاد رکھنے کی عادت ہے، اس کے سوا میں جیب کے پیسے بھی یاد رکھنے کے عادی نہیں ہوں۔ ہاں، وہ کئی مرتبہ باتیں ہوتی ہیں نا تو میں کہتا ہوں مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید اس کا حافظہ خراب۔ میں نے کہا 1000 صفحے کی کتاب یاد ہے مجھے، خدا کا کرم ہے، اور میں اگر رات کو مطالعہ کروں نا، پوری رات جو مطالعہ کروں، صبح بفضل تعالیٰ لفظ بلفظ دوہرا سکتا ہوں، لیکن وہ ایک اپنے دل کو ایک طرف لگایا ہوا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا صحیفہ ہے، اس میں کوئی فالتو چیز نہیں ڈالنی، یہ کوئی دل دماغ کی جو پلیٹ ہے اس پر جتنی پرنٹنگ ہے یہ تاجدار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھے تو کریں گے، وغیرہ نہیں کریں گے، وغیرہ دھیان کروں تو یاد رہتا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ میں سیف الملوک پر تبصرہ کروں گا، اور کوشش یہ کروں گا جتنا کلام پڑھا گیا ہوگا سب پر تبصرہ کروں گا، جتنی ساری میری توفیق ہے، کیونکہ میں سیف الملوک کا دانائے راز ہونے کا تو مدعی نہیں ہوں، میں اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں سیف الملوک جانتا ہوں، میں یہ اپنے طور پر اس اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہوں کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر ایسا کلام کیا ہے جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو ان سے پوچھتے کہ یہ آپ نے کیا فرمایا۔
اب یہ زیادتی ہے کہ جو بات نہ بھی آتی ہو سمجھ آتی ہے، یہ کمزوری ہے. اس رائے کا میں مالک نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ٹارگٹ ہے اس کے قریب چلے جاؤں. تو جو آدمی 10 تاریخ جولائی کو ہائی ویکم میں تشریف لائیں گے ان کو انشاءاللہ بچھوڑا بھی سناؤں گا. ان کو بتلاؤں گا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچھوڑے کو کن کن ذوقوں کن کن بیانوں کے ساتھ سن مرلی دی لکڑ کو لوں درد بچھوڑا رو. اور یہ بچھوڑے کا تصور میاں صاحب عارف کھڑی نے پہلی مرتبہ کہاں سے لیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا. مگر یہ 10 تاریخ کی بات ہے، جو آدمی اس کے لیے زحمت سفر اٹھائے گا انشاءاللہ اس کو معاوضہ مل جائے گا. تو آج شاہ صاحب نے جو عنوان ضمناً ذکر فرمایا ہے مناسب لگا کہ اس پر گفتگو کرو. میں نے قرآن عظیم کی ایک آیہ مبارکہ آپ کی خدمت عالیہ میں تلاوت کی ہے. اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہمارے روٹی کپڑے مکان کا بندوبست کرنے والا اللہ ہے. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی میری زمین یا کوئی میرا مکان یا کوئی میری دکان یا کوئی میری جائیداد یا کوئی میری ماہانہ آمدنی یا کوئی درپردہ وظیفہ وہ میرا پالنے والا نہیں ہے. میرا پالنے والا ایک وحدہ لا شریک ہے جو زمینوں آسمانوں کی بلندیوں پستیوں کا خالق ہے اور تنہا خدا ہے، اس کے سوا کسی کو نہ خدا مانا ہے نہ مانتا ہوں نہ آئندہ ماننے کے لیے تیار ہوں. جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، لفظ رب کے بعد اللہ، مولانا بڑی قیمت مانگتا. یہ جتنی بدیاں ہیں جتنی کمزوریاں ہیں یا آدمی لالچ کی وجہ سے دکھاتا ہے یا ڈر کی وجہ سے دکھلاتا ہے، جس کو یہ پتا ہو میرا لاجنگ بورڈنگ میرا میڈیکل میری ایجوکیشن یہ تمام باتیں تربیت میں ہے نا، میرا پالنے والا صرف اللہ ہے. اور وہ اللہ ہے جس نے دور فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، اور یہ وہ اللہ ہے جس نے دور نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پالا تھا. وہ اللہ ہے. اس اللہ کو بڑا بڑا آزمایا جا چکا ہے. وہ ڈرتا ہے شاید مجھے اللہ پالے تو کوئی اور مجھے بھوکا رکھ لے. ہاں وہ اس طاقت کو آزما چکا ہے، اس کو اللہ کہتا ہوں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ اس رب کا حوالہ دے رہا ہے جب اس نے چاہا تو ابابیلوں کے ہاتھوں سے ہاتھیوں کو غرق کروا ڈالا. ابابیل کو عادت ہاتھی کو غرق کرنے کی تو ہے نہیں، مگر لفظ رب کے ٹائٹل کے ساتھ حضرت شاہ صاحب ضرور خیال فرمائیں کہ جس جگہ کسی وصف کو کسی فاعل کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے تو فعل میں اس وصف کی مداخلت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کیوں؟ ابھی آپ کچھ رضی اللہ تعالیٰ کی توجیہ کرتے وقت بیضاوی کے متن کے ایک معنی کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ، علت لوٹ کے آئے تو حکم لوٹ کے آئے. تو اس بنیاد پر یہ فرمانا کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں سے کیسا کیا ہے، تو معلوم ہوا ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے معنی ربوبیت کو اس میں دخل ہے. ہاں ہائے ہائے میرے مولا تجھ پہ قربان، تیرے محبوب کی زبان پر قربان، تیرے بیان پر قربان. رب کہتے وقت بے شمار مقامات پر لوگوں سے بات ہو رہی ہے لیکن رب کہتا تیرے رب کی قسم. جب اس پر میں غور کرتا ہوں تو وہ رب جو سبھی کا رب ہے، خاص طور پر وہ محبوب کا رب کے نام سے موسوم کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ؟ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یوں عرض کروں کہ ایک ماں کے 9 بیٹے، جو پہلوٹی کا بیٹا ہوگا نا، جس کو پلیٹھی کا پتر کہتے ہو، پہلوٹی کا بیٹا ہے نا، اپنے میاں کا نام لیتے وقت اگر چودھری راجہ یا خان یا شاہ صاحب یا حضرت صاحب کوئی ٹائٹل نہیں جچتا، اپنے خاندان میں ہے کہ جہاں ایک ہی وہ راجہ صاحب نہیں باقی بھی راجے ہی ہیں، ایک شاہ صاحب نہیں سارے ہی شاہ صاحب ہیں، تو کہے کہ میرے شاہ صاحب کی بات ہے تو کچھ اتنی جچتی نہیں. اس وقت وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے یا بیٹی کا نام لے کے لے تو فلاں کا ابو، حالانکہ جو فلاں کا ابو کہہ رہی ہے اسے باقی کے ابو ہونے کی نفی تو نہیں کرتی، لیکن چونکہ سب سے پہلے اس کا ابو بنا ہے
इसलिए वो समझती है हकीकत वाकई के तौर पर तो सभी का अबू है, लेकिन उर्फे आम के तौर पर ये इसी का अबू लगता है जिसका पहले अबू लगा है। रब होने का हकीकत वाकई के तौर पर तो सबका रब है, लेकिन सबसे पहले जिसका रब लगा है वो मदीने वाली सरकार है। हाँ, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कह दिया कि हमारा पालने वाला, हमारी निगहदाश्त करने वाला, परवरिश के लिए जितने जरूरियात हैं, आबो हवा, कपड़ा, रोटी, मकान, सेहत व आफियत के सामान, तालीम व तरबियत के तमाम मुनासिबात, सब करने वाला एक अल्लाह है। लेकिन ये लफ्ज ऐसा है कि कहने को तो कह दिया जाता है, मगर निभाने का वक्त आए तो अक्सर लोगों की टांगें लड़खड़ाने लग जाती है। चुगोयम मल मुसलमानम बलरजम, चुगोयम मल मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलारा। जब मैं ये कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो कांप जाता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं इस ऐलान की कीमत क्या है, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये कलंदर लाहौरी का कलाम है, मामूली आदमी का कलाम नहीं है। चुगोयम मन मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलारा। मैं समझता हूं ये बड़ा जबरदस्त और अजीम ऐलान है। इसके कर चुकने के बाद इसकी जिम्मेदारियों को महसूस करना होगा, उनको निभाना होगा। सुम्मा इस्तकामू, कुरान अजीम ने फिर भी डट गए। लफ्ज़े डटना अगर इबारतन डटने के माना देता है तो इक्तिजान मुसीबत के माना देता है। क्यों जनाब? बेशक। आले इल्म की बोली का एक लफ्ज है इक्तिजा। इक्तिजा के माना है तकाजा करना, मांगना, डिमांड करना, टू रिक्वायर। मगर आले इल्म की बोली में एक खास इस्तिलाह के लिए खास टर्मिनोलॉजी है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। वो किस बात को कहते हैं? जिस वक्त कोई ऐसा काम कहा जाए, शुरू किया जाए, करने को कहा जाए कि जिस काम के करते हुए किसी दूसरे काम की तकमील होना जरूरी है, जब तक वो काम शामिल न किया जाए जिसका जिक्र नहीं किया गया, तो वो काम नहीं हो सकता जिसका जिक्र किया गया। इतनी बात अगर समझ में न आई हो तो यूं समझो कि नौकरी पर से मियां आया है, बेगम को कहता है खाना खिलाओ। वो खाना पकाने लग गई है तो वो कहता है कितनी पागल है, मैं तुम्हें खाना खिलाने को कह रहा हूं और तुम खाना पकाने लग गई हो। तो कोई अक्लमंद आदमी उसको सेहतमंद आदमी नहीं कहेगा, समझेगा पागल हो गया है। इसलिए कि खिलाने के हुक्म की तामील खाना पकाने से पहले हो सकना मुमकिन नहीं है। पहले पकेगा, पीछे खिलाया जाएगा। तो जिसने खाना खिलाने का हुक्म दिया है, असल में उसने इक्तिजान पकाने का भी हुक्म दिया है। समझो, इसको कहते हैं इक्तिजा। समझा की बात? जैसा कहता है कि गोश्त पकाओ, तो पकाने के लिए कोई काटने लग गया तो कहता है मैंने पकाने का हुक्म दिया, काटने का कब हुक्म दिया है? लेकिन जब तक वो काट कर हंडिया में डालने के काबिल नहीं होगा, पकेगा किस तरह? तो जिसने गोश्त पकाने का हुक्म दिया है उसने इक्तिजाअन गोश्त काटने का भी हुक्म दिया है। ये फरमाना जो डट गए, हलवा सामने रख करके कभी किसी ने कहा कि डट जाओ? हैं? फूलों का बिस्तर लगा हुआ का डट के सो जाओ? ये लफ्ज डटना इस्तेमाल नहीं होता। डटना मुसीबत के मुकाबले में इस्तेमाल होता है, जिसका माना यह है कि ये कहने वाले कि मेरा पालने वाला सिर्फ अल्लाह है, डट जा। ये गुलिस्तां चाहता है तेरी शारक का लहू। तू समझता होगा ये हलवे का निवाला है। नहीं नहीं, न लो ना में मोहब्बत गर ख्याल जिंदगानी है, न लो ना में मोहब्बत गर ख्याल जिंदगानी है। मोहब्बत जिसको कहते हैं वो मरने की निशानी है। इसके मुखातबीन कौन होंगे? हजरत सिद्दीक अकबर होंगे, फारूक आजम होंगे, उस्मान गनी होंगे, हैदर करार होंगे,
حضرت صدیق اکبر کن حالات میں اس کے مخاطب ہوئے ہوں گے؟ جس حالت میں ان کی تجارت سنسنا رہی ہوگی، ان کے اقتدار کا پرچم لہرا رہا ہوگا، اور بین الاقوامی سطح پر ان کے اثر و رسوخ کو بھاور کیا جا رہا ہوگا، جب وہ ایرسٹوکریسی میں، اسلام سے قبل کی حکومت میں، مکہ شریف کی سرزمین میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. کہے صدیق اکبر یہ مت سمجھو کہ تم اگر کلمہ پڑھو گے تو یہ باقی سارے معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے. اگر تم کلمہ پڑھو گے تو محبوب کے مشن کو پورا کرنے کے لیے ممکن ہے یہ تجارت چھوڑنی پڑے، ممکن ہے یہ عہدہ چھوڑنا پڑے. اگر رب کو رب کہا ہے عہدے کو قربان کر، مشن کو قربان نہ کر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عہدے کو قربان کر، مشن کو قربان نہ کر. اگر وہ کہتے ہیں مشن بعد میں پورا کر لیں گے، عہدہ ہاتھ آئے وہ اس کو ایکسرسائز کرو. زور اور زر اور اقتدار کے سامنے گھٹنے ٹیک جانا یہ کمزور ایمان کی بڑی دیرینہ عادت ہے. تاریخ ان واقعات کو دہراتی رہتی ہے. سر دست عہدے کو عہدہ ہی کہتے ہیں، لیکن وقت گزر جانے کے بعد فرعون کے زمانے میں عہدہ قبول کرے تو فرعون کی اطاعت حامان بناتی ہے، موسیٰ نہیں بناتی. نوٹ کرو اس بات کو. مجلس تھوڑی ہے یا بہت ہی میری باتیں نوٹ کرو. ہاں، اسی زمانے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اسی زمانے میں قارون ہے، ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی قریبی رشتہ داری بھی ہوتی ہو. لیکن کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ ہونے میں تنہا ہیں، باقی خاندانی قرابت داری میں، دور میں، زمانے میں، ملک میں، وطن میں، ٹائٹل میں ایک جیسے آدمی چلے آ رہے ہیں. ایک قارون بن رہا ہے اور ایک موسیٰ بن رہا ہے. جو فرعون سے ٹکر لے لے وہ موسیٰ بن سکتا ہے، اور جو فرعون کی اطاعت قبول کر لے یا قارون بن سکتا ہے یا حامان بن سکتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو ان کلمات نے ضرور آگاہ کیا ہوگا صورتحال سے. ہے فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم سفیر تھے. سفارت ایک عہدہ ہے، ایک وزارت کا دوسرا نام ہے. اس کو کانسٹیٹیوشن کسی بھی ملک کا پڑھیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ سفیر ایک عام عہدے دار نہیں ہوتا، یہ وزارت کا ایک رینک ہے. تو فاروق اعظم بھی اس زمانے میں اس کی وزارت کی جو بھی صورت تھی، مگر سفارت کا عہدہ ان کے پاس تھا. وہ سفیر تھے مشرکین کے. تو یہ کہنا ہوگا کہ اے فاروق اعظم اگر اس میدان میں آتے ہو تو سفارت قبول کرنا ہوگی. اگر فاروق اعظم کہتے اس مشن کو بعد میں کر لیں گے، پہلے یہ سفارت جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، یہ وقت ہے. آج تک کسی وقت کی گورنمنٹ نے کم از کم میری اطلاع کے مطابق سچے دین کی خدمت کے لیے کوئی لوگ بھرتی نہیں کی. جب بھی کبھی جو اسلامی تاریخ بنتی ہے، امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا آدمی، اس کو بھرتی کرنے والے لوگوں سے پوچھے کہ کس ارادے سے بھرتی کیا ہے. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ ان کا ارادہ محمود تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی تباً درمیانی طبیعت کا ہے، اور امام ابو حنیفہ طبیعت کا سخت ہے. ہاں اے ہائے، اور سنیو خدا تعالیٰ تمہارے شان کو بلند رکھے. ہر دور میں تم نے پوری دنیا سے تنہا ہو کر حق کا ساتھ دیا ہے. ہاں، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی قصوروار نہیں سمجھتا، مگر حکومت دشمنان اہل بیت کی تھی. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا اگر میں ان کا تختہ نہیں الٹ سکتا تو ان کی سیٹ پر بھی نہیں بیٹھتا. ہاں، امام یوسف نے کہا کہ مباح بات ہے، ممکن ہے میں اندر جا کے کچھ کام کر سکوں. یہ تجربہ ناکام ہوا، اور آج تک تاریخ نہیں بتاتی کہ حضرت امام یوسف نے اہل بیت کی حمایت میں کوئی مؤثر کام کیا ہو. دینی کام کیے ہوں گے، علمی کام کیے ہوں گے، لیکن اس وقت دینی اور علمی کاموں کی کمی تھی ہی نہیں. اس وقت کمی اگر تھی تو حمایت اہل بیت کی تھی. واہ امام ابو حنیفہ، واہ امام ابو حنیفہ، میں تیرا مقلد ہوں اور میں پوچھتا ہوں پوری دنیا سے. اسی وقت امام یوسف بھی ہے، اسی وقت امام ابو حنیفہ بھی ہے. وہ اقتدار کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، یہ چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے. تم کس کے مقلد ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ سیٹ قبول کر کے چپ ہو گیا ہے. واہ امام ابو حنیفہ، تو نے سیٹ پہ تھوک دیا ہے، سزا کاٹی ہے، درے کھائے.
यारो ऐसा गयूर सिपाही है और सारी दुनिया बाकी लोगों के कौलों से रजू करे, इमाम अबू हनीफा की तरफ आए। अबू हनीफा के कौल से रजू करके दूसरी तरफ जाए तो या मुकल्लिद ना कहलाए या रजूस को वापस ले। ये ड्यूटी होगी उस इंसान। क्यों जनाब? एजुकेशन के लिहाज से तो इमाम यूसुफ के यहां कोई कमी थी नहीं थी ना, इक्तदार की सीट पर भी बैठ गए थे और पहली मर्तबा आलम इस्लाम में चीफ जस्टिस के नाम से, काजिल गुजात के नाम से हजरत इमाम यूसुफ भर्ती हुए। इस पर बेशक आप गौर करें, आगे जितने भी जज भर्ती होते रहे, काजिल गुजात के नाम से आलम इस्लाम में यह पहला आदमी है। तो पहला आदमी काजिल गुजात, और काजिल गुजात के जुडिशरी में वो सुपीरियर राइट्स होते हैं कि अगर कोई भी आदमी किसी मामले में फैसला करे, बादशाह वक्त भी फैसला करे, तो चीफ जस्टिस के कोर्ट में काबिल अपील है, अपीलेबल है। मगर काजिल गुजात अगर कोई फैसला करे तो लास्ट एंड फाइनल है, उसके बाद बादशाह वक्त के कोर्ट में अपील नहीं हो सकती है ना। कितने बड़े इख्तियार का आदमी है, सीट भी बड़ी है, इल्म भी बड़ा है, लेकिन लोग मुकल्लिद इमाम यूसुफ के, इमाम अबू हनीफा के हैं। आपसे मैं पूछता हूं, आप हनफी हैं कि यूसुफी? यार अगर ये रजू का काम होता तो इमाम अबू हनीफा करते हैं या इमाम यूसुफ करते हैं? मुकल्लिद को क्या हक पहुंचता है? मुला नहीं है बैठ, ये तू क्या लगा हेड़ा नल? एक सीधी बात है, ये रजू वजू के किस्से जो हैं कि मुफ्ती साहब आपके इल्म में ये कोई रजू का कोई ज़ाब्ता होगा? है, मैं तो मुफ्ती नहीं हूं, तो अर्ज़ खिदमत है कि जिसका नाम इस्तिकामत है उसका जिक्र कुरान अजीम ने किया। सुम्म इस्तकामू, फिर डट गए। अल्लाह करीम फरमाता है डटना तुम्हारा काम है, आसमानी रहमत की बरसात लाना हमारा काम है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाज़िल होते। लेकिन फरिश्ते किस लिए नाज़िल होते हैं? ये अन तफसीरिया होगा, अल्लाह तखाफू, इस उन्वान से आते हैं, ये तफसीर करते हैं। यानी कि फरिश्ते आते हैं बमाना के, इस माने में आते अल्लाह तखाफू। और सिद्दीक़ अकबर, अगर तू मेरे लिए इक़्तिदार को ठोकर मारे तो फिर एक इस्लामी रियासत का सरबराह ना तुझे बनाऊं तो खुदा ना कहियो। इस्तिकामत एक ऐसा दायमी उसूल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक ये जाएगा। और जिसने भी कभी इस्तिकामत दिखाई है, इस्तिकामत में तकलीफ होती रही है, लेकिन इस इस्तिकामत का इंजाम बड़ा खूबसूरत होता रहा। जो मोमल सहारे लेते रहे, वक्ती तौर पर फायदे उठा लेते रहे, लेकिन लानत के तो क़यामत तक लटकते रहे। हजरत सैयद आलम अलैहिस्सलाम की तालीमात से पेशतर की तालीमात लीजिए। जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला था तो ज़नाने मिस्र ने क्या कहा था कि दुनिया भर की नेमतें, सारी सहूलतें, अजीज मिस्र की बेगम, अजीज मिस्र मदारुल महाम था, बादशाह मिस्र का, यानी उसका करता धरता होली सोली ऑल इन ऑल उसका अजीज मिस्र था। और मर्द कमजोर हो तो उसकी आल इन ऑल उसकी बेगम होती। वो एक बुजुर्ग हुआ करते थे दूसरे अकीदे के, तो वो सब लोगों के साथ बड़े झगड़ते थे, लेकिन वो अपने घर में आकर के जैसे मोम होता ढल जाते थे। आता जाता उन्हें कुछ नहीं था। वो मेरे उस्ताद थे, मेरा झगड़ा उनसे रोजाना हो। मैंने कहा यह गलत अकायदा मुझे सिखा रहे हैं आप। कहा बिल्कुल, तू पढ़ा हुआ नहीं तो तुझे अकीदे का क्या पता। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ तो नहीं हूं, लेकिन अनपढ़ों की औलाद में से नहीं हूं। जिस घर से आया हूं उस घर में अकायद सिखाए जाते हैं। तो एक मरतबा मैंने ये देखा कि एक जगह गए, किसी ने पूछा कि आप कहां से बैत हैं? उनका गोल्डन शीप से बैत हूं। एक जगह गए तो किसी ने पूछा, वो हमारे मुरीद थे, मेरे शाह साहब का नाम लिया कि मैं उनसे बैत हूं। एक और जगह गए, वो लोग जलालपुर शरीफ के मुरीद थे, उन्होंने पूछा क्या हजरत आप कहां से बैत हैं? जलालपुर शरीफ का नाम लिया। वो जब 8-10 जगहों का नाम लिया, मैं उस वक्त बच्चा सा था, अभी पहली जमात नहीं बैठा हुआ था, लेकिन यह समझता था कि बैत कोई 15-16 जगह नहीं हो सकती, एक ही जगह हो सकती है। तो मैंने उनसे घर में आके पूछा, मैंने कहा उस्ताद जी आपने कितनी जगहों, कितने बुजुर्गों का नाम लिया है? मैं फलां जगह से बैत हूं, मैं फलां जगह से बैत हूं, लेकिन आप ईमानदारी से बताएं कि है कहां से बैत? उधर झले सईद मैं कदूं भी बैत, मैं घरों ही बैत। हाँ
اب عزیز مصر کی بیگم مرد کی کمزوری کی وجہ سے وہ مدار المہام ہے، کرتے دھرتی وہی ہے، اور زنان مصر نے ایک کابینہ باقاعدہ بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ایک طرف ہے تخت شاہی، ایک طرف ہے شاہانہ مناسبات، ناز و نعمت، دنیا کی تمام تر آسائشیں، اور ایک طرف ہے جیل، جیل کے بچھو، جیل کی جوئیں، اور جیل کا بغیر تڑکے کے سالن، اور وہ پرانے ابلے ہوئے آلو اور مسور کی دالیں۔ بتا اب کون سی چیز اختیار کرنی ہے یوسف علیہ السلام، آپ کی صداقت پہ قربان، آپ کی استقامت پہ قربان، خدا نے تجھے کتنا حسن عطا فرمایا۔ واہ جوان، اتنا حسین بھی کوئی میرے محبوب کے بعد نہ ہوا ہوگا، لیکن اتنا حسن کی قیمت بھی کسی نے نہیں ڈالی۔ اور خدا شکل دے تو کرتوت ہی بندے والے ہونے چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ۔ میں حافظ نہیں ہوں، اگر قرآن مجید کی آیت پڑھنے میں کوئی غلطی دکھاؤں میری رہنمائی فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال، دیکھیں ربے کا لفظ یہاں بھی فرمایا، قال رب السجن احب الی، عقیدہ یہ رکھوں کہ یہ سب کچھ دینا تیرا کام ہے، اب بندوں کے پاس دیکھ کے للچا جاؤں کہ تم دیتے ہو تو چلو ٹھیک ہے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ۔ اے مولا کریم، میرے سامنے قید خانہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس چیز کی طرف مجھے یہ خاتون دعوت دے رہی ہے۔ تخت شاہی اس طرف ہے، ناز و نعمت اس طرف ہے، اور فرش کمخاب اس طرف ہے، قالین بچھے ہوئے اس طرف ہے، اور دوسرے رخ پر جدھر تیری رضا نظر آ رہی ہے ادھر بچھو، جوئیں اور پرانے پھٹے ہوئے کمبل اور زمین فرش پر سونا، یہ ساری مشکلات مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن تجھے رب کا بیٹھا ہوں، رب یقین سے مانتا ہوں، تو اب کہتا ہوں مولا کریم مجھے تو جیل خانے کی کوٹڑی پسند ہے اس کے مقابلے میں جس طرح مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں۔ کیوں جناب، استقامت کا وقت ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی بیٹا ہو نبی کا، پلا ہو نبی کی گود میں، اور اپنے باپ کے پورے خاندان میں محبوب ترین آدمی ہو، اور اس کو کسی نے کنویں میں ڈال دیا ہو، کنویں میں ڈلنے کے بعد وہ بک گیا ہو، بکنے کے بعد پھر بکا ہو، پھر بک چکنے کے بعد کسی اچھی جگہ وہ پہنچا ہو، تو وہ تو ہزارہ مشکلات سے گزر چکا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے مر کے جیا ہوں، اب میرے لیے آزمائش کا کون سا چانس رہ گیا ہے۔ کہا کہ جب تک جان میں جان ہے تجھ سے دغا نہیں کروں گا، رب تجھے مانتا ہوں، اس لیے مولا کریم تیری رضا ان کاموں میں نہیں ہے جدھر یہ مجھے بلا رہی ہے، تو مجھے جیل خانے میں جانا پسند ہے۔ واہ میرے مولا تیری ذات پر قربان۔ مالک الملک کی غیرت نے اپنی ڈائری پر یہ بات لکھ لی کہ او یوسف، اتنی بڑی نعمتوں کو تو نے ٹھکرایا صرف مجھے خوش رکھنے کے لیے، اب اگر جیل خانے سے نکلنے والا پہلا قدم سیدھا ہی تخت شاہی پر نہ چلا جائے تو مجھے بھی خدا نہ کہیے۔ یہ خدا کی عادت ہے، جہاں کوئی استقامت دکھائے، جن جن چیزوں سے محرومی وہ محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے نعمتیں دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی، پیر سید نگاہ علی شاہ صاحب۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اللہ تخافو، لفظ استقامت بھی تو مصیبت پر دلالت کرتا ہے، تو اللہ تخافو مصیبت پر دلالت نہیں کرتا کہ مت ڈرو۔ اس وقت غیبی طور پر ایک غیبی بے کیف ہاتھ اس کے سینے پر رکھ لیا جاتا ہے کہ گھبراؤ نہیں۔ بریلی کا ایک تنہا رہنے والا، دیبل پٹھان غزنی کا رہنے والا، اتنے دور کے وطن سے ادھر آیا، بہت کم برادری ہوئی ہوگی، تو جب برادری بھی نہیں تھی اور آج دشمن کی زبان بھی یہ کہنے سے عاجز ہے کہ اس کا کسی بڑی گریٹ پاور سے کوئی پیکٹ تھا یا کسی بڑے نواب سے کوئی چیز لیتا تھا، جو تنہ تنہا تھا وہ اتنی پوری قوم کے سامنے ڈٹ کس طرح گیا تھا؟ اصل میں وہ دستے غیب جو ہے نا، اللہ تخافو، اور ڈرنا نہیں ہے بھائی،
अगर डर वाली कोई बात ना हो तो ये जुमला तो मोमल है। हलवा आगे रखा हुआ हो तो कहे डरो नहीं, कौन कहेगा ये जुमला मौका माल के मुनासिबत है? बिस्तर लगा हुआ कहे डरो नहीं सो जाओ, तो ये कोई डरने का मौका नहीं है। आगे शेर खड़ा हो और पीछे बाप खड़ा हो, कहा आगे बढ़ो डरो नहीं मैं तेरे साथ हूं, ये मौका कहने का है? बदर की जंग है, जाते मुस्तफा तशरीफ फरमा है, अली है ना, अली जंब खा के नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में तैयार के वजन पर अपनी शमशीर को फिरा के नोक उसकी जमीन पर रख के बता दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मौका था ना, अगर सरकार कहते कि डर नहीं, लेकिन सरकार को पता डरता है ही नहीं, इसके लिए डर का मौका है नहीं, इसलिए कोई तारीख नहीं बताती कि सरकार ने फरमा के डर नहीं। डर का मौका है निपटने के लिए, फरमा अली कहा। डर का मौका ना हो तो यह जुमला बोलना सही नहीं है कि मत डर। इससे पता चला जो अल्लाह को रब कह बैठते हैं, डर उनके रास्ते में आता है, मुश्किलात उनके रास्ते में आते हैं। तो जो मुश्किलात का रास्ता देख के उनका हमारी तनख्वाह बढ़ाओ वरना, उनका वरना फिर क्या, कहा अगली तनख्वाह पे गुजारा करेंगे। इनके लिए क्या खतरा है? खतरा तो उनके लिए है कि कल किसी बेदीन के पीछे नमाज नहीं होती थी, आज भी नहीं होती है? कल जिनको बेईमान कहता था आज भी वो बेईमान है। कल जिनको बदअकीदा था वो आज भी बदअकीदा उन्हें कहता हूं, जो कहे वो दरअसल पुराने लोगों के झगड़े थे, हम उन झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं। यारो इस बेगैरती की क्या जरूरत है? क्या तारीख में ऐसी बातें आगे नहीं गुजरी हुई? हक को बातिल की जंग में सिग्नल डाउन कर देने वाले लोगों का हशर आपने नहीं सुना हुआ? वक्त गुजर जाता है, यह भी गुजर जाएगा, लेकिन यह तारीख के बदनुमा दाग उन चेहरों पर रह जाएंगे, उनके खानदानों की तारीख पर यह रह जाएंगे कि जिन्होंने आज बातिल के मुकाबले में अपने आप को सरनगू दिखलाया है, किसी ओहदे के लालच में आके, किसी माल के लालच में आके अपनी रविश को बदला है और आले बातिल को आले हक करार दिया है। बराह रास्त या बिल वास्ता, इशारतन या कनायतन उनकी सच्चाई की बावर कराई है। जिनको झूठा कहने के लिए करोड़हा इंसानों का खून खर्च हुआ है, जिनको झूठा साबित करने के लिए करोड़हा सूफिया की पगड़ियां उछली है, लखूखा उलमाए रब्बानी को लोगों ने बहुत बुरा कहा है, किताबों में उनको दज्जाल लिखा है। तो जिन शहीदान मोहब्बत ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं आले बातिल को बातिल बनवाने के लिए, तो चंद रोटी के टुकड़ों के लिए जिन्होंने उनसे कलमन अखलाकन और रोजाना के रवैये में माजरत खाना रवैया इख्तियार किया है, तो ये न समझे कि हमने सिर्फ अपना मतलब हासिल किया है, बल्कि उन शहीदान मोहब्बत के खून से अपने हाथ रंगे हैं। कयामत के मैदान में वो शहीद उठेंगे, तुम्हारे गरेबान पे हाथ रखेंगे। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला ने जिन्हें लिखा कि मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफर, जो इसके काफिर होने में शक करे वो भी काफिर है, जो इसके अजाब में शक करे वो भी काफिर है। तो उनके सिलसिले के लोग शागिर्द होके तो आज उनसे चश्म पोशी करें तो कल कयामत के मैदान में आला हजरत को उठना नहीं है? उन अल्लाह के पाक बंदों ने अल्लाह की बारगाह में बात नहीं करनी जिन्होंने कभी मदीना तैयबा बैठ के इन तहरीरों पर दस्तखत किए थे कि आला हजरत का ये कहना ठीक है। मक्के शरीफ बैठ के जिन्होंने ये तहरीरें लिखी थी कि आला हजरत का ये कहना खुदा की रजा के लिए है और हम रजाए इलाही के लिए इस पर मोरे तस्दीक सबत करते हैं, तो वो दर्जनों के हिसाब से नहीं सैकड़ों के हिसाब से वो अल्लाह के प्यारे बंदे जिनको अपने वक्त के रफ्तार में अपने खंजरे जुल्म का, खंजरे बेदात का मजलूम करार दिया है, जिनके टुकड़े उड़ाए गए, जिन पर तरह तरह के जबर किए गए, तो वो कयामत में उठ के पूछेंगे नहीं कि मियां तुम या क्या करते रहे? हमारे सिलसिले के शागिर्द होकर दर हरम जादो कलीसा रामुरीद, ये मस्जिद की ईंटें उठाओ के मंदिर को लगाते रहे। वक्त गुजर जाने की चीज है। कुरान अजीम ने कहा अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, दो जुमले बोले। क्या बोले? अल्लाह तखाफू, खौफ आने वाले वक्त का होता है, हुज़्न गुजरी हुई चीज का होता है। एक वो रुख है खौफ अपनी जान का, हुज़्न दोस्तों की जान का।
لیکن علماء تفسیر اس پر گفتگو کریں گے کہ یہاں حزن سے مراد گزرے ہوئے واقعات ہیں اور خوف سے آنے والے خوفناک واقعات مراد ہیں. یعنی اے شہیدان محبت، تم نے جو مظالم پہلے دیکھے ہیں ان کا غم نہ کھاؤ کہ تم پر بہت جبر ہوا ہے. آنے والے واقعات میں جو تم پر جبر ہونے والے ہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی قیمت ہم ڈالیں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. فرمایا کہ تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جنت کی جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آیت کا کئی ٹکڑوں میں نے ترجمہ کیا ہے، جذبات میرے قابو ہو جاتے رہے تو واقعات پر میں نکل جاتا رہا. آپ اس کی تفسیر کے سلسلے میں ان واقعات کو لیجئے جن پر یہ چشمہ ہوتی ہے. مثلا حضرت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ صلح پسند کوئی انسان دنیا میں گزرا ہے؟ حضور سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کا کوئی انسان گزرا ہے؟ اگر کوئی آدمی دین حق کے بارے میں ملائمت برت کے کسی دوست کی حمایت حاصل کر لیتا ہے تو اس کو مصلحت پسندی کہتا ہے. یہ نہایت خیانت کی زبان ہے، اصل میں اس کا نام بے غیرتی ہے. ہاں، اس کا نام بے غیرتی ہے، اس کا نام مصلحت پسندی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل علم کی جو تحقیق ہے اس پر غور کیجئے. مثلا جس تاریخ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہوا، میری طرف دھیان کرے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تاریخ کس طرح ریکارڈ کرتی ہے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. فرمایا اے مولا کریم میری قوم کو چشمہ بصیرت عطا فرماؤ، ان کو پتہ نہیں، انجان ہے بیچارے. یعنی اپیل پیش کرتے وقت گراؤنڈز آف اپیل ہوتی ہیں. اگر کوئی لائر بیٹھا ہوا ہے تو اس بات پر غور کرے، جب کسی ڈیسیژن کی ریورشن کے لیے کوئی اپلیکیشن دی جاتی ہے، اپیل، تو اس وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ کیوں اس کو یہ سزا نہیں ہونی چاہیے. وہ گراؤنڈز آف اپیل کہلاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم اہد قومی ان کے جرم کا ذکر نہیں کرتے. حسن بیان کی انتہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اس مجرم کو معاف کر، فرمایا میری زبان سے مجرم کی تعبیر اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ اس نے دانت میرا توڑا ہے. مولا کریم دانت میرا ہے تو بندہ تیرا ہے، اپنا دانت تیرا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں. مزہ آیا نا؟ اور اس کی طرف سے ایک اپولوجی جو دائر کی ہے وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. مولا کریم انجان ہے. جب بچہ کو برتن توڑ دیتا ہے نا تو ماں بڑی مشقت سے محنت سے برتن خرید کے رکھتی ہے، تو بچے کو مارنے لگتی ہے تو باپ کہتا ہے بھائی کون سا اس نے ضد سے توڑا، بچہ ہے، معصوم ہے، انجان ہے، اس کو کیا پتہ کتنی قیمتی چیز ہے نا. تو یہ اس کو دراصل جرم کی لائبلٹی سے ایگزمپٹ کرنے کے لیے، مستثنا کرنے کے لیے یہ گراؤنڈ پیش کی جاتی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی گراؤنڈ آف اپیل تیار کی ہے. فإنہم لا یعلمون. مولا کریم انجان آدمی ہے یہ، ان کو کیا پتہ ہے میں کون ہوں. اگر مجھے یہ جانتے ہوتے تو ان کا سر میرے قدموں سے نہ اٹھ سکتے. ان کو پتا ہوتا میں کون ہوں تو اے مالک الملک یہ ساری زندگی میرا توقع غلامی پہن کے دنیا میں زندگی گزارتے. تو انہوں نے مجھے جانے بغیر میرے ساتھ زیادتی کی. دانت اپنا شہید ہوا ہے نا، بندہ خدا کا سمجھ کے معاف کر دیا. لیکن جس تاریخ احزاب کے میدان میں سرکار کی نماز قضا کروائی گئی تو نماز قضا کروانے والے کون تھے؟ آل مکہ. آل مکہ رشتے میں کیا لگتے تھے؟ سرکار کے رشتہ دار تھے. نماز کس کی قضا ہوئی؟ نماز حق تھا اللہ کا، سرکار کی نماز حق تھا اللہ کا، ضائع کروا دیا ہے اپنے رشتہ داروں نے. کہا مولا کریم وہ وقت بھی دیکھنے والا ہے جب بندہ تیرا تھا، دانت میرا تھا، اپنا حق تیرے بندے کو معاف کیا، ضمیر کو تسکین ہے. مگر اس وقت معاملہ یہ ہے کہ نماز تیری ہے، رشتہ دار میرے ہیں. مولا کریم بے شک میرے رشتہ دار ہیں، مگر محبوب کا حق معاف کر دینا یہ بے غیرتی ہے، یہ فراخ دلی نہیں ہے. ان کے لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہم املأ بطونہم نارا. مولا کریم ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے. وہ جس کا دندان مبارک شہید ہے
تو فرما رہے ہیں کہ مولا کریم ان کو معاف کر دے، وہی یہاں فرما رہے ہیں کہ مولا کریم ان کے پیٹوں میں ہاک بھر دے جنہوں نے نماز قضا کروائی ہے۔ کیوں کہ اپنا حق معاف کرنا جواں مردی ہے، محبوب کا حق معاف کر دینا بے غیرتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کتنے خلیق ہیں، لیکن تبلیغ کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہو کافرو۔ یہ کافروں کا لفظ اس سے وہ بدکتے تھے کافر مگر کہلوانا نہیں چاہتے تھے۔ ہاں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کئی بے ایمان ہیں مگر کہلوانا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ وچلا میل کا پرانا ماڈل ہے، یہ چلتا رہا اور خطرناک ثابت ہوا ہے۔ منافقین وچلا میل تھے نا، ادھر بھی اور ادھر بھی درمیانی پالسی کے لوگ، لیکن آخر حشر ان کا کدھر ہوا ہے؟ کافروں کے ساتھ کہ مومنوں کے ساتھ؟ ہاں تو پتا چلا حق کی مخالفت کے وقت ننگی تیگ ہو کر حق کا ساتھ نہ دے سکنا یہ باطل میں شمار ہونے کے مترادف ہے۔ اس لیے کوئی اس کو رکھ رکھا کی پالسی نہ سمجھے، ملائمت نہ سمجھے، صلح کلی نہ سمجھے، اور یہ نہ سمجھے جو حق گوئی کرتے ان کی ایجوکیشن کم ہے۔ نہیں، ممکن ہے ان کی ایجوکیشن زیادہ بھی ہو تو کرتے ہوں۔ یہ بڑی قابلیت کا کام نہیں ہے، بڑی بے غیرتی کا کام ہے۔ غیرت ہو تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا، غیرت ساتھ چھوڑ جائے تو علم سے اس کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ کوئی یہ کہے کہ شیطان کی ایجوکیشن کم تھی اس لیے وہ منکر ہوا، نہیں، اس کی ایجوکیشن پوری تھی۔ وہ اتنی ایجوکیشن کا مالک تھا کہ آسمان یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، اور جبریل جیسے کوالیفائڈ اس کے شاگردوں میں ہیں، اور اتنا اس نے کام کیا، اتنا کہ تمام فرشتے اس کے شاگرد ہیں۔ اندازہ کریں اگر کام کی مقدار دیکھ کر کے کسی کی بزرگی کا فیصلہ کرنا تو پھر شیطان کو نظر انداز کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ شیطان نے بڑا کام کیا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ اتنا کام کیا ہے تو اس کو پھر کوئی اتنا ہی بڑا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے سزا بھی ہوئی ہے۔ نہیں، بعض اہل علم نے کہا زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں شیطان نے عبادت نہ کی ہو، آسمان پر کوئی چپا کسی آسمان پر ایسا نہیں ہے جس میں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ تو جب عبادت کا یہ حال ہے کہ پوری زمین کا چپا چپا اس کے سجدوں کا گواہ ہے اور پورے آسمان کا چپا چپا اس کے سجدوں کا گواہ ہے، ایجوکیشن کا یہ حال ہے کہ فرشتے شاگرد ہیں، فرشتوں میں جو فرشتوں کا امام ہے اور آسمانی حکومت کا پریزیڈنٹ تسلیم ہوتا ہے، سرکار کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوا وزیر ہے جس کا نام جبریل امی ہے، جس کے شاگردوں میں اس کا بھی نام بولتا ہے۔ آپ ایجوکیشن کی کمی بھی تو نہیں بتا سکتے، نہ عبادت کی کمی ہے نہ ایجوکیشن کی کمی۔ ہائے ہائے ہائے، سرٹیفکیٹ دکھلا کے گمراہ کرنا یہ بھی تو علم سے بھی بڑا دھوکہ ہے، انسانیت سے بھی بڑا دھوکہ ہے۔ عبادت بڑی کی ہے، لیکن کیا کیا ہے کہ یہ سب کچھ کاتا کوتا کپاس ہو گیا ہے۔ کہ دراصل بات یہ ہوئی کہ نبی کی عظمت کا ایک معاملہ تھا، اس ایک معاملے کو کسی عنوان سے کسی ڈھنگ سے اس نے نظر انداز کیا، بس ایک معاملہ ہے۔ نبی کی ایک شان کا منکر ہوا، سب علم بھی گیا، سب تقوی بھی گئے۔ تو جو نبی کی کئی شانوں کے منکر ہوں ان کا جو جھنڈا لے کے چلے، میں نہیں سمجھتا اس کا ایمان کس تعویل سے باقی رہے گا۔ ایک ہی تو بات ہے بھائی۔ اور وہ سجدہ کرنا ہے، سجدے میں اختلاف ہے کہ سجدہ عبادت ہے یا سجدہ تعظیم۔ عبادت ہو یا تعظیم، تو سجدوں کا لگتا کیا ہے؟ مالک جو کہہ رہا ہے، ہاں عبادت والا کہہ رہا ہے، تو کیا عبادت کا لگتا ہے؟ تجھے اس سے اختلاف کیوں ہونا چاہیے؟ لیکن اپنی معتبری بھی بڑی مشکل واقع ہوئی ہے۔ اپنی معتبری کو بچانے کے لیے کفر کو قبول کر لیا لیکن معتبری نہیں جانے دی۔ اور ایک پالسی، اور جی ہم بزرگ ہیں ہم اس طرح کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، یہ بھی ایک پالسی ہے۔ ہم بزرگ ہیں ہم اس طرح کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر قرطبی میں اس آیت کے ماتحت کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قرآن عظیم نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل پر یعنی اولاد یعقوب پر لعنت ہوئی. اس جگہ لکھتے ہیں حضرت امام قرطبی اولاد پیمبر کیوں نہ ہو، پیمبر کے مشن کی غدار ہو جائے تو اس پر لعنت. ہاں غدار ہو جائے تو پیمبر کا مشن بڑی چیز ہے، سیادت یقیناً کام آنے والی چیز ہے، بزرگوں کی اولاد ہونا یقیناً بزرگی کی بات ہے، مگر کس وقت تک؟ جب تک نبی کے مشن کا غدار نہ ہو. ہاں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود. اور لعنت بھی کن کی زبان سے؟ ہائے ہائے کیسی پاکیزہ زبانیں تھی. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی دل نشین بات لکھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے. فرمایا قیامت کے دن آل جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو پروردگار آل جنت سے پوچھیں گے کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی زیادہ دل نشین، روح پرور، خوش آئند چیز ہو سکتی ہے؟ آل جنت کہیں گے مولا تیری جنت ہو، اس کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی زیادہ چیز دل ربا ہو، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ پروردگار کہیں گے کہ آؤ تمہیں بتاتے ہیں جنت کے مقابلے میں زیادہ دل نشین اور دلکش چیز. پوچھے کیا؟ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے حضرت داؤد وہ نعرہ ہو حق ہو جو تو لگاتا تھا تو پتھر تیرے دربار میں رقص کیا کرتے تھے، لوہے موم ہو جایا کرتے تھے، پہاڑ تیری آواز پر گونجتے تھے اور پتھر رقص کرنے لگ جایا کرتے تھے. ذرا وہی ذکر الہی کا نغمہ پھر چھیڑ. اے ابر کرم پھر جوش میں آ، پھر چھیڑ دے ساز اللہ. جب اپنے ذوق شوق میں آ کر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوش لخنی کے ساتھ ذکر الہی کے ساز کو چھیڑیں گے، تمام آل جنت کی ساری نعمتوں سے دستبردار ہو جائیں گے. یعنی وہ زبان جو ایسا عشق و محبت کا نغمہ الاپنے والی تھی، ذکر الہی کی وہ کیف آور دھن پیٹنے والی تھی کہ جس کی زبان کا ایک کلمہ آل جنت کو جنت کی نعمتوں کی کمپائیگی واضح کر دے. وہ زبان استعمال ہوئی اس قوم کی لعنت کے لیے. کن کی لعنت کے لیے؟ جنہوں نے نبی کے مشن سے دغا کیا. کس کس نے لعنت کی؟ ایک وہ جوان جو کبھی مردوں کے پاس کھڑا ہو گئے کم باذن اللہ، جس کی زبان میں پروردگار عالم نے حیات آفری طاقت رکھی ہے، مادر ذات نابینوں کو کبھی پھونک دے تو 100 سال کے نابینے بینا ہو جائیں، زمانے کی بہاروں میں شریک ہو جائے، دشت و دمن کو پھولوں سے لدا کھڑا دیکھیں تو خدا کی نعمتوں کا احساس کریں. جس کی زبان میں پروردگار عالم نے یہ تریاق رکھا تھا وہ بھی موجود ہوں گے، انہوں نے بھی لعنت کی. ان دونوں بزرگوں نے لعنت کی. وجہ کیا تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. کوئی بدی کرتا تو دوسرا اس کو منع نہیں کرتے تھے. ایسا بزرگ نہیں لا دیا سا کہ نہ چگڑیا چ نہیں پہنا جی، بڑا بے ایمانی کا کلمہ ہے یہ کسی بزرگ کی بزرگی باقی نہیں رہنے دیتا. قانون باب تفاول ہے نا جی، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. اگر کوئی بدی کرتا تو پھر اس کو روکتے نہیں تھے. 3 گروپ ہو گئے تھے. ایک وہ تھا جو بدی کرتا بھی تھا اور بدی پر دلیر تھا. دوسرا وہ تھا نہ بدی کرتے تھے نہ بدی سے منع کرتے تھے. تیسرا وہ تھے کہ جو بدی کرتے بھی نہیں تھے اور بدی سے روکتے بھی تھے. اب ان کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ وہ بچ گئے جو بدی کرتے بھی نہیں تھے اور روکنے میں بھی دریغ نہیں کرتے تھے. خواہ کوئی مارے خواہ پیٹے، عقیدہ کسی نے غلط رکھا تو گلے پڑ گئے، کسی نے کام غلط کیا تو منع کیا، اپنی ڈیوٹی کرتے چلے گئے. ان کو خدا نے بچا لیا. لیکن جنہوں نے بدی کی تھی ان کو بالاتفاق پکڑ لیا. ایک طبقہ بندر بن گیا، ایک طبقہ سور بن گیا. لیکن وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ جناب ہم نہیں جھگڑوں میں پڑتے، کیا ضرورت ہے ایسے جھگڑوں میں پڑنے کی، ان کے بارے میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ ان کو سزا ملی یا نہیں ملی. بہت سارے طبقے اس پر گفتگو کرتے ہیں
کہ ان کو سزا نہیں ملی اور ان کو سزا ملی. لیکن قرآن عظیم کے اندرونی شہادت کو لو. کیوں جناب؟ سزا کی توجیہ جس وقت کی جائے سزا ہوئی کس وجہ سے ہے تو اس وجہ میں جتنے شریک ہوں وہ اس سزا میں شریک تسلیم ہوتے ہیں کہ نہیں تسلیم ہوتے ہیں؟ ان کی سزا کیا تھی؟ لعنت ہونا. توجیہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. وہ معصیت کیا کرتے تھے اور زیادتی کیا کرتے تھے. اس زیادتی کی تفسیر چاہیے وہ کیا تھی. یہ اس دو کے درمیان جو واو نہیں الوصل والفصل کی بحث بلاغیوں کی. چونکہ کانوا لا یہ بما عصوا وکانوا یعتدون کا معنی بھی وہی ہے اور کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا کا معنی بھی وہی ہے. چونکہ یہ معنوی اعتبار سے ایک ہے جن میں اسنادیت تسلیم نہ ہو ان کے درمیان واو نہیں لگتی. وصل و فصل کا قاعدہ میں آیا. تو اس مناسبت سے آپ پوچھتے ہیں کہ سزا کیوں ہوئی؟ بما عصوا کانوا یعتدون. نافرمانی کیا کرتے تھے اور زیادتی کیا کرتے تھے. کیا زیادتی تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. زیادتی یہ تھی کہ ایک دوسرے کو منع نہیں کیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ کسی بدعقیدہ کو بدعقیدگی سے نہ روکنا, کسی بدعمل کو بدعملی سے نہ روکنا اور اپنی طاقت کا جو استعمال ممکن ہے وہ نہ کرنا, یہ ان کے گناہ ان کی سزا کا سبب ہوا. تو جو نہیں کرتے تھے تو وہ تو گناہ میں شریک تھے. تو جس گناہ میں شریک ہونے کی وجہ سے سزا ہوئی وہ تو ان میں بھی پایا جاتا ہے. حاصل یہ ٹھہرا کہ وہ دونوں گروپ جو ہے ایک ہی میں چالان کر دیے گئے, کیونکہ قانون کی زبان ان کو کہتی ہے کرمنل ابیٹمنٹ, اعانت مجرمانہ. جو آدمی دیکھتا ہے تو منع نہیں کرتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی زیادہ سخت بات کی ہوتی تو لوگ مجھے منع کرتے. چپ جو رہا ہے کہا تو نے چپ رہ کے اس کی مدد کی ہے, اس لیے اس کے جرم کو تو فیسیلیٹیٹ کرنے والا تسلیم کیا جا کر کرمنل ابیٹمنٹ میں اعانت مجرمانہ میں تو بھی چالان ہوگا. اس لیے کہ تو اس سے روک سکتا تھا, تو نے روکا نہیں. اس مقام پر امام قرطبی نے ایک حدیث لکھی ہے بڑی یادگاری. کہا جب فرشتے عذاب کے لیے آتے رہے تو ایک بزرگ کے بارے میں دوسرے بزرگ کے بارے میں فرشتوں سے کوئی ملنے والا کہتا ہے کہ عذاب کے اگر فرشتے ہو تو وہ فلاں فلاں بزرگ ہیں, یہ بڑے نیک آدمی, بہت عبادت گزار تھے, کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے, اپنا اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے. تو فرشتوں نے کہا دراصل اس بے ایمان کے گھر سے سزا شروع کرنے کا حکم ہوا ہے. وہ بزرگ ہے کہ بے ایمان ہے. جس وقت دین حق کی چار دیواری ٹوٹتی رہی, ناموس مصطفیٰ پر ڈاکے ڈلتے رہے, اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے رہے, تو یہ بیٹھا تماشا دیکھتا رہا. یہ ہمارے کاغذات میں بزرگ نہیں ہے, ہمارے کاغذات میں بے غیرت آدمی ہے. اس لیے خدا نے کہا اس کا زیادہ جرم ہے. اگر اس کو لوگ پکڑ کے مارتے, یہ گلیوں میں گھسیٹا جاتا, لٹتا پٹتا پریشان ہوتا, تو لوگ اسے دیکھ دیکھ کے بھی نصیحت حاصل کرتے. چونکہ اس نے کوئی حرکت نہیں کی, اس وجہ سے دین کو نقصان پہنچا ہے, تو دین کے نقصان کا کام اس کے گھر سے شروع ہوا ہے. لہذا سزا کی امپلیمنٹیشن کا کام بھی اس کے گھر سے شروع کرو. بات سمجھ میں آئی ہے کچھ دوستو؟ ہاں ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقاموا کی قیمت کیا ہے؟ لوگ درجے کے لیے کوزہ, مصلا, لوٹا اور تسبیح اس کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں. یقیناً لوٹا بھی درجے کا ذریعہ ہے, تسبیح بھی درجے کا ذریعہ ہے, مصلا بھی درجے کا ذریعہ ہے, مگر یہ ساری باتیں غیرت مند کو فائدہ دیتی ہیں, بے غیرت کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. ہاں یہ باتیں یاد رکھیں, لکھ لیں. اب یہ تو مجھے پتا ہے نا کہ میں اگر بات کروں میرے منہ سے نکلے تو پھر کسی نے چھپانی نہیں. دوست کے پاس بھی جائے گی, دشمن کے پاس بھی جائے گی, اور ویڈیو بھی لگا ہوا ہے, اور کچھ لوگ اسی لیے آئے ہوئے ہوں گے کہ فلاں بزرگ کو شاہ صاحب کی ٹیپ سنائیں گے. میں نے یہ جتنی بزرگیاں ہیں نبی پاک کے قدموں پر قربان کر کے رکھی ہوئی ہیں. مجھ سے کوئی دوست ہوتا ہے تو دوست بنے, کوئی دشمن بننا چاہتا ہے بنے. میں نے زمانے میں بہت کچھ دیکھا ہے, فاطمی خون کا آدمی ہوں. اگر سارا جہان بھی نبی پاک کے دین سے غدر کرے, دھوکہ کرے, تو میں فاطمی بیٹا ہو کر کے میں کروں؟ میں کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. آپ نے مجھے کئی مرتبہ تنہا دیکھا, آپ تو خدا کا فضل ہے پوری قوم میرے ساتھ ہے, آپ نے کئی مرتبہ مجھے تنہا بھی دیکھا ہے, اور میں تنہائی کے میدان میں بھی ثابت قدم رہا ہوں. لیکن یہ خدا کی توفیق ہے, خدا کی عنایت ہے. استقامت اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے. تو کسی بزرگی کے عنوان سے, صلح کلی کے نام سے وقت پر بات نہ کرنا. سرکار فرمایا من سکت عن کلمۃ الحق عند الحاجت فقد الجم بالجام من النار, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا وقت ہے,
जरूरत है, हाजत है कि वो कलिमा हक कहे, तो जरूरत पर उसने कलिमा हक सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि मेरा ओहदा जाता है, मेरा वजीफा जाता है, या कोई मुझे बुरा कहेगा, इस वजह से वो नहीं कह सका। फरमाया उस मुंह को कयामत के मैदान में लोहे के लगाम जहन्नम में गर्म करके चलाएंगे। इसमें किसी बुजुर्गी का कोई एहतराम नहीं होगा। जो वक्त पर कलिमा हक न कह सका वो इस तरह का मुजरिम है। कुरान अजीम ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, अल्लाह को रब कह दिया फिर डट गए। डटना एक ऐसा मलिका है जिसको बाकी मलिकों पर अफजलियत हासिल है। क्या ख्याल है, इमामी हुसैन के बाद आज तक कोई इमाम हुसैन के जोड़ का पैदा हुआ है? किसी का अकीदा यह है कि हजरत इमाम हुसैन से बेहतर आदमी है? लेकिन आप वाकयात की रूह से जाने, ऐसे लोग जमाने में मिलते हैं जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में इबादत ज्यादा की है। बिला खौफ तरदीद कहता हूं, यह मेरी अपनी सोची समझी हुई बात है। उनके मुकाबले में इबादत ज्यादा की है, मगर इमाम हुसैन के गर्देरा को भी नहीं पहुंचते। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ाई हैं, 200 300 बरस दुनिया में जिंदा रहे, उन्होंने बहुत किताबें पढ़ाई हैं, लेकिन इमाम हुसैन के बराबर के आदमी नहीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कितने ही लोग थे जो उनके मुकाबले में इबादत गुजार ज्यादा थे, ज्यादा तहज्जुदें पढ़ते थे, ज्यादा नफलें पढ़ते थे, ज्यादा जोर मार के सजदे करते थे। मगर क्या वजह है आज किसी का नाम क्यों नहीं बोलता? वाह मुसलमानों तुम्हारे फैसले पर कुर्बान। हाँ, कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की असलियत पर खतरे का वक्त आया हुआ है, उस वक्त खून खर्च करने की जरूरत है, खतरा कबूल करने की जरूरत है। उस वक्त पूरे हिजाज में, अरबो अजम में दुनिया बसती है, कलिमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन यजीद के बारे में कोई तो ये कहता है ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये अमीरुल मोमिनीन है, वह उलिल अम्र मिनकुम की आयतें पढ़ पढ़ के चस्पा की जाती हैं। और कितने ही मौलवी हजरात निकल आए कि जो सुबह शाम 5 वक्तों की नमाजों में नहीं तो कम से कम जुमे के खुतबे में अहले बैत को तबर्रा करते। हाँ, इल्म भी है लेकिन बेईमानी भी है। उस वक्त कलिमा हक कहकर मौत कबूल कर लेते, जैसा चंद लोगों ने कबूल की तो उसका खुशगवार असर पड़ा कि ना पड़ा? हाँ, खुतबे में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जगह आकर के ये अल्फाज ज्यादा किए जिस जगह अहले बैत को तबर्रा भेजते थे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इजाफा ये हुआ है खुतबे में। इस जगह अहले बैत को तबर्रा भेजा करते थे। तो इतनी बातें होती रही, लोग सुनते रहे। कयामत का जब मैदान होगा तो फिर इन बातों की कीमत पड़ेगी। लेकिन उस मौके पर एक जवान है जिनको दमिश्क ले जाकर के कहा गया कि आप हैदर करार पर तबर्रा भेजे। उनका यार जुमे का दिन हो, कपड़े अच्छे पहनूं, खुशबू लगाऊं, मिंबर पर खड़ा करो, मैं कोई बात करूं तो दुनिया सुने भी तो सही। जनाब उनको खड़ा किया गया, मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं इन्नी अलानु मल्लाना हैदरा, इन्नी अलानु मल्लाना हैदरा, इन्नी अलानु मल्लाना हैदरा। मैं उस बेईमान को लानत भेजता हूं जो मौला मुर्तजा को लानत भेजता है। हाँ, जुमे के खुतबे में खड़े होकर, वो मिंबर की सीट नहीं थी, वो तख्ताएदार था, मगर इन खजांबार फजाओं में भी हिम्मत वाले जर से गुल की सदा सुन के चमन तक पहुंचे। तो जिन्होंने जान दी उनका नाम है कि नहीं? ये कलिमा हक कहने की यादगारें हैं या बड़े सर्टिफिकेट की यादगारें हैं? हैं? इमाम अबू हनीफा को आज तक लोग इमाम आजम कहते हैं। ये उनके किसी सीट की यादगार है, किसी रैंक की यादगार है, या उनकी गैरत की यादगार है? जिस वक्त उनसे कहा गया कि तुम हजरत सैयद ज़ैद बिन अली को बागी करार दो और उनके बगावत का फतवा दो, तो उन्होंने कहा कि यार जिनके खानदान का कलिमा पढ़ता हूं उनके खानदान को मैं बागी करार दूं और मैं कयामत के मैदान में कौन सा मुंह लेके जाऊं? मैं कहूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो ये तो वो खानदान है कि मौला मुर्तजा का लोटा मेरा बाप भरा करता था। हा? और यारो जिनके अंदर कोई गैरत पाई गई है उनकी कोई बैकग्राउंड भी है। उनकी कोई बैकग्राउंड भी मिलती है, वो है कुछ पीछे भी उनका कोई ताल्लुक है। जरा अल्लामा वलीउद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा कि जनाबे हैदर करार के लिए पानी का लोटा हजरत के वालिद हजरत नौमान भरते हैं, हजरत साबित भरते हैं, तो हजरत हैदर करार ने प्यार में आके उनकी पुश्त पे हाथ रखा। फवदा यदहु अला ज़ारिही फदआ लहू बिल बरकत व फी ज़ुर्रियतिही।
علامہ ولی الدین تبریزی نے اکمال فی اسماء الرجال کے اندر لکھا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کا پشت پر ہاتھ ہے اور حضرت ثابت کے لیے دعا کر رہے ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ کے ابا جی ہیں کہ مولا کریم اس بچے نے میرے لیے پانی کا لوٹا بھرا ہے، تو اس کو بھی برکت عطا فرما، اس کی نسلوں کو بھی برکت عطا فرما۔ اور الجواہر المدیہ فی الطبقات الحنفیہ، اس کے اندر بتایا یہ کیانی خاندان کے آدمی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، ان کی کوئی خونی بھی خاندانی بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کسی خاندان کا آدمی ہے۔ یہ کسی زمانے میں جھگڑا ہوا تھا تو میرے ساتھ ہی کسی کا، تو وہ کوئی سید دوسرے عقیدے سے جو شیعہ ازم سے تعلق رکھتے تھے، تو حضرت امام عالی مقام کے بارے میں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی انہوں نے گستاخی کی باتیں کی۔ پھر میں نے ریسرچ کی کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں کس خاندان کے ہیں، تو یہ الجواہر المدیہ فی الطبقات الحنفیہ 4 جلدوں میں ہے، میرے کتب خانے میں ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ کیانی خاندان کے آدمی تھے۔ تو خاندانی طور پر کیانی ہے اور نسبت کے تعلق کے اعتبار سے جناب مولا مرتضیٰ کے گھر کے ایک پروردہ آدمی کا بیٹا ہے، اس لیے وقت آیا وفا کر کے دکھلائی۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن انس، جس وقت سید نفس زکیہ کے بارے میں وقت کی گورنمنٹ نے کہا کہ ان کے باغی ہونے کا تم فتویٰ دو، بڑی دل پذیر بات ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے بازو ناکارہ ہو چکے ہوئے تھے۔ اب اس وقت انہوں نے کہا کہ اے حضرت امام جنت مقام میں تیرے ساتھ ہو کے لڑوں گا۔ اس وقت کی فضا کو دیکھ کے میرا ذہن اس کو اسٹیمیٹ کرتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ امام مالک کے استاد بھی ابھی اس دور میں زندہ ہے، ان کے شاگرد بھی زندہ ہے، ان کے کلاس فیلوز بھی زندہ ہیں، لیکن تقلید مسلمانوں تم نے امام مالک کی کیوں کی ہے؟ پورا افریقہ جو ہے امام مالک کا مقلد ہے، یہ اندلس جب تک مسلمان رہا امام مالک کا مقلد رہا، سائپرس میں اکثر مالکی ہیں اور ترکیہ میں حنفی ہیں، اور مصر میں اگرچہ شافعی ہیں کہ زندگی کے آخری ایام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے یہاں گزرے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی علم کے ایک بڑے طبقے پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی بالادستی مسلم ہے اور مالکیہ کا بڑا زور رہا ہے۔ پوچھو کہ کیوں ایسا کیا ہے؟ کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ اس وقت دین کا اور شعبہ کوئی خطرے میں نہیں تھا، اہل بیت خطرے میں تھی، اہل بیت کا مشن خطرے میں تھا، خاتون جنت کا لہو خطرے میں تھا، نبی پاک کا لخت جگر خطرے میں تھا۔ تو اس وقت اس پہلو کی پرورش، دیکھ بھال اور اس کی چوکیداری کرنا ضروری تھی جس کی چوٹ سرکار کو لگ رہی تھی۔ حضرت امام مالک نے زبان حال سے کہا ہوگا کہ اے امام سید نفس زکیہ مہربانی کر کے مجھے ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ تو لڑ نہیں سکتے، آپ کے بازو کام نہیں کرتے، کہ بازو کام نہیں کرتے تو بدن تو کام کرتا ہے، اگر مار نہیں سکوں گا تو جو وار آپ کی طرف آئے گا بڑھ کے وہ وار کھا لوں گا۔ مدینے والے کی بارگاہ میں سرخرو تو ہو جاؤں گا کہ آپ کے دین پر، آپ کے مشن پر، آپ کے خاندان پر خطرے کا وقت آیا تو خطرہ بڑھ کے قبول کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مفکر اسلام۔ اور اگر تقلید صرف علم کی وجہ سے ہوتی تو امام مالک کے استاد موجود تھے، ان کی تقلید کیوں نہیں ہوئی؟ معلوم ہوا صلح کلی کے بزرگ آج تک قوم کے امام نہیں سمجھے گئے۔ یہ صلح کلی جو ہے یہ ابو الفضل کا مذہب ہے، اور یہ صلح کلی کی جو اصطلاح ہے یہ جلال الدین اکبر کے دور میں شروع ہوئی ہے، جو اپنے زمانے کا ملحد تسلیم ہوا ہے۔ حضرت امام مالک نے وہ خطرہ قبول کیا تو تقلید لوگوں نے کس کی امام کس کو مانا؟ کہا امام مالک تیرے استاد کو بھی اپنا امام نہیں مانیں گے، تیرے شاگرد کو بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ خطرہ قبول کرتے وقت تو تنہا ہے، اس لیے امامت کے وقت بھی تو تنہا تسلیم ہوگا۔ اللہ حاضر قیاس۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی کے اساتذہ بھی موجود ہیں، شاگرد بھی موجود ہیں، کلاس فیلوز بھی موجود ہیں، مگر تقلید امام شافعی کی کیوں ہوئی ہے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا جو حضرت نے فرمایا نا، ان کا رفدن حب آل محمدی، یہ رفدن جو ہے کانا کی خبر مقدم ہے، ان کا رفدن حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافدو۔ لوگ نعرہ بنا لیتے ہیں نا، جو دیکھیں کہ اپوزیشن کا کوئی نعرہ ہے، وہ کوئی زمانہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے، جس وقت کسی گورنمنٹ نے کوئی لادینی کام کیا، ہم نے اس کی مخالفت کی تو لوگوں نے فٹافٹ جا کے پولیس میں شکایت کی، یہ تو گورنمنٹ کے مخالفین میں سے۔
اور سینٹرل گورنمنٹ تک جناب فٹافٹ اطلاع پہنچ جاتی تو یہ نعرہ ہمارے خلاف، ہم اگر کہیں پانی پینے بھی گئے تو یہ گورنمنٹ کے مخالفین میں سے. میں نے کہا ہمارے جوتے سے تمہاری گورنمنٹ بھی اور تم بھی، ہم نے حق کا ساتھ دیا، قبر تک ساتھ دیں گے. اور خدا کا فضل ہے کئی فرعون آئے اور کئی گئے، اور کئی حامانوں نے ان کے جھنڈے اٹھائے، کسی نے پیر بن کے، کسی نے مولوی بن کے، کئی اس جمعیت المشائخ بنی اور کئی طرح کی اور ایسوسی ایشنز بنی. لیکن جتنے معبود گورنمنٹ کو چاہیے ہوتے تھے وہ مشائخ بھی اور وہ مولوی بھی تراش کے دیتے تھے اور پجاری تیار کرتے تھے کہ یہ نئے خدا ہے، اس کو اس طرح پوجنا ہے. نہیں، ہم نے ایک خدا کو ربنا اللہ، اللہ کو اپنا رب کہا ہے، ثابت قدم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو امام کیوں تسلیم کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ ان کان رفدن حب آل محمدی. اس وقت نعرہ مشہور ہو گیا تھا یہ اہل بیت کے حامی میں سے ہے. چونکہ گورنمنٹ جو اہل بیت کے منکرین کی تھی، اس لیے پھر اہل بیت کا حامی ہونا بڑا قابل سزا جرم تھا. اب جناب اس دور میں کھڑے ہو کر کے یہ کہنا کہ ان کان رفدن حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافض، یہ انہوں نے گورنمنٹ کے فیورٹ کلمہ تو نہیں کہا تھا نا. اگر اہل بیت کی محبت سے کوئی رافضی ہوتا ہے تو امام شافعی اعلان کرتا ہے دونوں جہان گوارو میں رافضی ہوں. اپوزیشن کی بات ہے نا. اس وقت یہ کلمہ جو ہے نا، نبی کے مشن پر مشکل کا وقت ہو، وقت پر خطرہ قبول کرنا، اس کی قیمت ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں. کیوں جناب؟ آپ علماء حضرات کی زبان سے درجنوں مرتبہ سنا ہے، خود درجنوں مرتبہ پڑھا ہے کہ جب ابن عبد ود مقابلے میں آیا تو کہتا ہے یہ احزاب کا میدان ہے اور خندق پھاند کے اندر آ گیا ہے، دیار پاک مدینہ کی مقدس سرزمین ہے اور نبی پاک کی بارگاہ کی کھجوروں کی ہوائیں سائیں سائیں کر کے چل رہی ہاں، اور نبی پاک کے غلاموں پر قیامت کبریٰ کا سما ہے. اس وقت ایک دشمن دین خندق پھاند کے گھوڑا کدا کے اندر آ جاتا ہے، کہتا ہے جنت میں جانے کی صلاح تو جلدی کیوں نہیں کرتے ہو؟ طنز کرتا ہے کہ شہید کو جو جنت کا حقدار بتاتے ہو تو پھر اتنا آسانی سے جو جنت ملتے جلدی مرو کہ جنت میں پہنچو، آؤ جنت کے ٹکٹ میرے پاس ہے. اس وقت نبی کریم فرمایا اے علی، علی کہاں ہے؟ مولا مرتضیٰ جمپ کھا کے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے، لبیک یا رسول اللہ. یہ سارے ولیوں کا شہنشاہ ہے. اولاد آدم میں کوئی ولایت ایسی نہیں تقسیم ہوئی، نہ ہو رہی ہے، نہ آئندہ ہوگی. ہاں، نعرہ حیدری کو روکنے والی قوم بھی یہ نوٹ کر لے، جس نے ولایت تقسیم کرنی ہے اس کے نعرے کو روکے گا تو گرو نانک کی گھنٹی لے کے بجائے گا، ولایت نہیں ملے گی. ہاں، وہ ولایت تو نعرہ حیدری لگانے سے ملے گی، نعرہ حیدری کو روکنے سے یہ ملنے والی چیز نہیں ہے. لیکن دیکھ کے ولی کا کردار کیا ہے، جس نے پوری کائنات میں ولایت تقسیم کی ہے، جس کے بیہاف پر آج والی بغداد ولایت تقسیم کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ علی. اور کھڑا کہاں ہے؟ تلوار لے کے کھڑا. کس کے سامنے کھڑا جو کہتا ہے کہ میں 30 آدمیوں کے وزن کی تو صرف تلوار اٹھا کے مار سکتا ہوں؟ اتنا شاذور آدمی ہے. جناب سید عالم نے فرمایا اس کے مقابلہ کر، اس کو ضرب ماری، ضرب کی کچھ تفصیلات ہوں. سرکار نے فرمایا کہ نہیں کہ اے علی پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر رکھ دیے جائیں اور تیری ایک ضرب ایک ترازو پر رکھ دی جائے تو نیکی کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یہ ایک ضرب پوری امت کے اعمال سے افضل ہے کہ نہیں؟ یہ ضرب جو ہے تلوار کی یہ نفل ہے، یہ تلاوت قرآن پاک ہے، یہ ماہ رمضان شریف میں تراویحوں میں سنائی گئی ہوئی منزل ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ تہجد ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی کے مشن پر خطرے کا وقت ہے. خطرہ قبول کر لے تو ولایت سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، اگر خطرے سے جی چرائے تو پھر گرو نانک کی گھنٹی لے کے بجائے. صلح کلی کا دائی تھا ابوالفضل اور فیضی، اور خطرے کے دائی تھے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی تھا کہ نہیں؟ لیکن دونوں میں سے مجدد کون تسلیم ہوتا ہے؟ یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی، جن کا یہ نعرہ تھا اس کا بانی تو ابوالفضل ہے. پھر مجدد ابوالفضل کو ہونا چاہیے تھا اگر کوئی نیکی کا کام تھا، مگر آج ابوالفضل کی قبر پر کتے پیشاب کر رہے تھے. لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن میرا دل اس شخص کو سلام کہتا ہے. میں نقش بندی نہیں ہوں، میں قادری سلسلے کا آدمی ہوں،
لیکن اس شخص کی صداقت کو سلام کہتا ہوں. میں کہتا ہوں واہ مجدد، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہاں، اور گردن نہ جھکائے تو نقش بندی ہے، اور گردن اگر جھکا لے تو پھر نقش بندی نہیں ہے، کسی اور کی بندی ہے یہ. ہاں، چشتی ہے معین الدین چشتی اجمیری، ہاں، پادری سے واسطہ پڑا وقت کے حکمران کا جو وظیفہ خار ہے، وہ راستہ روکنا چاہتا ہے، اس نے پرواز کی مجدد کی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی کھڑا میں لکڑی کی وہ اڑا دی. جناب اس کی پیری ساری اڑ رہی ہے اور چشتی کے صرف جوتے اڑ رہے ہیں، اور مارتے ہی مارتے نیچے لے آئے. آل باطل کو جوتے مار کے نیچے کر دے چشتی ہے، اور اگر آل باطل کے سامنے کسی مسلط کے ذریعے جھک جائے تو اپنا ایڈریس بدلے، وہ چشتی نہیں، وہ کچھ اور مستی ہے. ہاں، شہنشاہ بغداد کے سلسلے کا قادری ہو، باطل کے سامنے جھکے قادری بھی کہلائے. مریدی لا تخف واشن فإنی. یار اور کسی پیر نے تو یہ ضمانت نہیں دی، میں ضمانت دیتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر. مریدی اور میرا مرید ہے، لا تخف، ڈرنے والی کوئی بات نہیں، تیرا معاملہ جانے میں جانوں. مریدی لا تخف واشن فإنی عظم قاتل عند القتال. جو بولی قلندر ہے یہ سرکار بغداد کے سلسلے کے مرید ہیں نا. انہوں نے شیخ مبارک کو خط لکھا تھا نا، بازگیری عمل بدگاہرے ورنہ بخشم ملک تو بادی گرے. قادری وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں کو سامنے جھکا لے اور بادشاہوں کا طواف کرنے لگ جائے تو وہ قادری بھی نہیں ہوتا، چشتی بھی نہیں ہوتا، نقش بندی بھی نہیں ہوتا. بندہ خدا ہونے کے لیے رب اللہ کہہ کے استقامت ضروری ہوگی. استقامت کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرے. استقامت دکھلانا تمہارا کام ہے، انعامات کا نزول یہ خدا کا کام ہے. آج کا بیان اختتام پذیر ہوا. شاہ صاحب نے جو وقت ارشاد فرمایا تھا، میں تو اس اہلیت میں نہیں تھا کہ اتنا وقت گفتگو کر سکوں، کیونکہ جب معدہ خالی ہو جائے نا تو آدمی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. گاڑی کتنی اچھی ہو، پیٹرول جب نہ رہے تو پھر گاڑی چلنے سے عاجز ہو جاتی ہے. تو کوئی صورت ایسی ہے کہ اس وقت پیٹرول کے خاتمے کا وقت ہے، تو اس وقت بات کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن وہ حیدری بلڈ کے لوگ ہیں، جب تک بات ختم نہ کرے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ہے اور کیا قصہ ہے. نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکاب میں. اب شاہ صاحب جیسا ارشاد فرماتے بقیہ جو پروگرام ہے اس طے کیا جائے گا. اب میں آپ سے اجازت دوں، وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہا وہ اپنی اولاد کو بھی بچا گئی ہے، قیامت تک جو اس سے محبت کرے گا اس کو بھی بچائے گی. انہوں نے کہا کہ پنجتن پاک کے سوا اور کوئی آدمی آل البیت یا آل محمد اس آیت کی روح سے نہیں کہلا سکتا.